اب وہ جھیل ایک خوبصورت سیاحتی مقام بن گئی ہے۔ تاریخ بھی تو ہے اس راستے پر، وہ چٹانوں پر کندہ نقوش کا سنا ہے۔ جی، چلاس اور دنیور کے قریب ہزاروں سال پرانے ہیں وہ، کچھ تو بدھ مت کے دور کے ہیں، پھر التیت اور بلتت قلعے ہیں جو بہت قدیم ہیں۔ ہاں، بلتت فورٹ تو شاید کوئی 650 سال پرانا ہے، اور التیت اس سے بھی زیادہ، کوئی 900 سال۔ جی، اور آغا خان ٹرسٹ نے ان کی بحالی کا بہت اچھا کام کیا ہے۔ پھر وہ پسوکونز ہیں، تکونی چوٹیاں اور حسینی پل جو کافی مشہور ہے اپنی خطرناکی کی وجہ سے۔ ہاں جی، اور گلیشیئرز بھی۔ بٹورا گلیشیئر پاکستان کا دوسرا طویل ترین گلیشیئر، وہ بھی اسی راستے پر ہے۔ ان سب عجائبات کے ساتھ ساتھ کچھ یادگاریں بھی ہیں، ہے نا، جو اس کی تعمیر کی کہانی سناتی ہیں۔ جی بالکل، دینیور کے پاس چینی قبرستان ہے، ان چینی انجینئرز اور مزدوروں کی یاد میں جنہوں نے جان دی، اور ایک یادگار شہداء شاہراہ ریشم بھی ہے، پاکستانی کارکنوں کی قربانیوں کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے۔ یہ جگہ واقعی اہم ہے، یہ صرف خوبصورتی نہیں بلکہ اس منصوبے کے پیچھے کی محنت اور قربانی کی یاد دہانی ہے۔ صحیح کہا۔ اچھا، اس شاہراہ نے گلگت بلتستان پر کیا اثر ڈالا ہے، معاشی اور سماجی طور پر؟ بہت گہرا اثر ڈالا ہے۔ ذرائع میں جیسے دیدار علی جیسے مقامی لوگوں کا ذکر ہے، وہ بتاتے ہیں کہ پچھلے 25-30 سالوں میں تعلیم بہت عام ہوئی ہے۔ اچھا جی، اس میں آغا خان ٹرسٹ اور پھر کراکرم انٹرنیشنل یونیورسٹی کا بھی بڑا کردار ہے۔ سیاحت تو بہت بڑی ہے، لوگوں کا رجحان کاروبار کی طرف ہوا ہے، یہ اب اس خطے کی لائف لائن ہے، سمجھے؟ جی، خاص طور پر پاک چین تجارت کے لیے بھی تو اہم ہے، سوس ڈرائی پورٹ کی وجہ سے۔ بالکل، اور دفاعی نقطہ نظر سے بھی سیاچن جیسے علاقوں تک رسائی آسان ہوئی۔ اور وہاں کی ثقافت، کھانے پینے اور موسیقی کا کیا رنگ ہے؟ اوہ، ثقافت بہت منفرد ہے۔ کھانوں میں چاپ شورو بہت مشہور ہے، ہنزا پیزا بھی کہتے ہیں، ممتو ہیں وہ اسٹیم ڈمپلنگز، نمکین چائے تو لازمی ہے۔ موسیقی میں رباب کا استعمال عام ہے، پھلوں میں چیری اور خوبانی بہت مشہور اور لذیذ ہوتی ہیں۔ سننے میں تو سب بہت اچھا لگتا ہے، لیکن کیا اس کے ساتھ کچھ چیلنجز بھی ہیں؟ جی، چیلنجز تو ہیں، جیسے پامیر ٹائمز کے ایک مضمون میں ذکر تھا کہ ماضی میں مسافروں کو سیکیورٹی کے کچھ خدشات تھے، اگرچہ اب حالات کافی بہتر ہیں الحمدللہ۔ جی، لیکن وہ جو جغرافیہ ہے وہ تو مشکل ہے، لینڈ سلائیڈنگ کا خطرہ ہمیشہ رہتا ہے، موسم بھی سخت ہوتا ہے، اور کبھی کبھی وہ سوشل میڈیا پر غلط معلومات پھیلنے سے بھی مسائل پیدا ہو جاتے ہیں۔ صحیح، تو خلاصہ یہ ہوا کہ شاہراہ کراکرم صرف ایک سڑک نہیں ہے۔ بالکل نہیں ہے، یہ انجینئرنگ کا ایک شاہکار ہے، پاکستان دوستی کی ایک زندہ علامت ہے، ثقافتوں کو جوڑنے والا ایک راستہ ہے، اور گلگت بلتستان کی معیشت کی شہرگ ہے۔ یہ ماضی کو حال سے جوڑتی ہے اور لوگوں کو نئے مواقع فراہم کرتی ہے۔ یقیناً، لیکن ان تمام باتوں کے بعد ایک سوال ذہن میں ضرور آتا ہے، جیسے جیسے اس شاہراہ کی وجہ سے سیاحت اور ترقی بڑھ رہی ہے، تو اس بلند و بالا خطے کا جو اپنا منفرد ثقافتی ورثہ ہے، جو قدیم آثار ہیں جیسے وہ چٹانوں والے نقوش جن کی حفاظت پر پہلے ہی سوال اٹھ رہے ہیں، اور سب سے بڑھ کر وہاں کا جو نازک ماحولیاتی نظام ہے، اسے کیسے محفوظ رکھا جا سکتا ہے؟ یہ واقعی ایک اہم سوال ہے جو